الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اانت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی، پکڑو مجھے، و امی، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، دو معبود اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے سب لوگوں کے سامنے، یعنی میدان محشر میں۔ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ اے عیسیٰ بن مریم، اانت قلت، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، لوگوں سے اسے مراد جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آج عیسائی، اور وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے ہیں، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ پکڑو مجھے اور میری ماں کو، دو معبود اللہ کے علاوہ؟ تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے اور لوگ ان کے بارے میں بڑا غلو امیز، مبالغہ امیز عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، خدائی اختیارات ہیں، اور ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا بڑا دھیان کرتے ہیں اور اللہ کو بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اپنے اپنے معبودوں کے بارے میں لوگوں نے اپنے اپنے عجیب نظریات بنا رکھے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو خود ساختہ ہیں، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر، شیطانی وسوسے کے تحت آ کر لوگوں نے معبود پہلے مقرر کیے اللہ کے علاوہ، پھر ان معبودوں کے بارے میں الٹے سیدھے عقائد لوگوں نے بنا لیے، اور لوگ ان عقائد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور لوگ اپنے معبودوں کے بارے میں بڑے مبالغہ امیز خیالات، جذبات رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیدا کرتا ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں تو غلو کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات انہیں دے دیتے ہیں، اور یہ باور کراتے ہیں کہ ان کا حق اللہ پر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ ان کی بات بھی نہیں ٹھکرا سکتے، والعیاذ باللہ، اور اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کے الٹے سیدھے عقائد ہیں، یہ جو غلو ہے اللہ کے انبیاء کے متعلق یا نیک لوگوں کے متعلق، لوگوں نے شیطانی وسوسے میں آ کر یہ جو اس قسم کے الٹے سیدھے عقائد بنا رکھے ہیں، تو دیکھو کہ جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہیں یا جنہیں لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ، دیکھو اللہ ان سے قیامت کے دن باز پرس کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اللہ ان سے سوال کریں گے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں۔
ان کا جتنا بھی بلند مقام ہو جائے، ہے تو انسان، ہے تو اللہ کی مخلوق، اور اگر ان کا کوئی بلند مقام ہے، اور واقعی انبیاء اور اللہ کے رسولوں کا بہت بلند مقام ہے انسانوں کے اندر، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے؟ اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب وہ معبود ہی بن گئے ہیں اور اب ان میں خدائی صفات آ گئی ہیں، اب وہ خدا ہی بن گئے ہیں یا وہ خدا کے بیٹے بن گئے ہیں، یہ تو مراد نہیں ہے۔ ان کا نبوت اور رسالت کے حوالے سے جتنا بلند مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا عاجز بندہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اللہ اسے سوال بھی کر سکتا ہے۔ اس کا جتنا مرضی بلند مقام ہو جائے وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ اس کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اس کی بیماری اور اس کی صحت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اوپر انعام کرنا یا اس کے اوپر آزمائش بھیجنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے سارے معاملات کے ذمہ دار اللہ رب العالمین۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہے تو آزمائش میں مبتلا کر دے، دنیا میں اللہ چاہے تو نعمتیں دے دیں، دنیا میں اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اللہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ قرار دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو انہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دنیا میں بھی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کر لے اور اللہ تعالیٰ ان سے سب لوگوں کے سامنے سوال کرے تو جواب دہی تو اللہ ان سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، لیکن یہ اللہ کے بندوں کے مقام میں سے ایک مقام ہے۔ یہ مقام انہیں خود بخود نہیں ملا، یہ ان پر اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ جب اللہ نے انہیں یہ انعام دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب وہ اللہ کے برابر ہو جائیں گے یا ان میں خدائی صفات آ جائیں گی، وہ رہیں گے تو اللہ کے عاجز بندے۔ تو ایک تو یہ پتہ لگا کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا ہے مبالغہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے جواب دہی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ صرف آخرت میں نہیں، یہاں تو آخرت کی بات ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، اللہ نے انہیں مقام دیا، اللہ ان پر نعمتیں بھی کرتے ہیں، اللہ آزمائشیں بھی بھیجتے ہیں، اور انبیاء پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انہیں دنیا میں فنا بھی ہونا پڑا ہے، یعنی موت بھی انہیں آئی ہے، اور موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، ہلاکت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسی طرح جس طرح دنیا میں اللہ کے سامنے عاجز ہیں، آخرت میں بھی وہ اللہ کے انتہائی عاجز بندے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اللہ کے سامنے اللہ کے تابع ہیں۔ تو جو ایسی شخصیت ہو جو دنیا میں بھی اللہ کے تابع ہے، آخرت میں بھی اللہ کے تابع ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کا یہ پتہ لگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ تو اسے پتہ لگا کہ عیسائی جس طرح حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ سمجھتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے بہت سارے گروہ حضرت مریم کو بھی معبود سمجھتے ہیں، ان کی ذات میں بھی غلو کرتے ہیں۔ کئی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کئی لوگ حضرت مریم کو اللہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، کئی لوگ ان دونوں کو معبود کہتے ہیں۔ تو یہاں پیچھے ہم نے پڑھا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، والعیاذ باللہ۔ حضرت مسیح ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ ماننے والے، معبود ماننے والے کافر ہیں۔ تو عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے، والعیاذ باللہ۔
تو عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت مریم کو بھی معبود مانتا ہے، الہ مانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کو معبود مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تیسری بات کا پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی میں بھی اللہ کے سامنے عاجز تھے، جیسے میں نے ذکر کیا اللہ کے حکم سے وہ عدم سے وجود میں آئے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا تو انہیں وجود نصیب ہوا، اللہ نے ان پر انعام کیا، انہیں نعمتیں دیں، انہیں مقام دیا تو وہ اس مقام کے حامل ہوئے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ نہ دیتے تو انہیں وہ مقام نہ ملتا۔ ان پر جو نعمتیں یا جو اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم سے فوت ہو جاتے ہیں، کئی لوگ زندگی کے اندر کسی کی ذات میں غلوب کرتے ہیں، کئی لوگ فوت ہونے کے بعد ان کی ذات میں غلوب کرتے ہیں، کئی لوگ بزرگوں کے یا انبیاء رسولوں یا اولیاء کے فوت ہونے کے بعد ان میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا دیتے ہیں۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو یا اللہ کے اولیاء کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بناؤ، جو اپنی زندگی میں معبود نہیں تھا، جو اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے عاجز تھا، تو وہ فوت ہونے کے بعد تو مزید عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان انبیاء کو، ان رسولوں کو، ان اولیاء کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بنایا جائے، لوگ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ معبود نہیں بناتے، ہم تو ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم تو ان کا مقام بیان کر رہے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں بناتے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا جائے ان کی مذمت کی ہے، اور آپ بھی اللہ کے علاوہ انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کریم میں نصوص میں اللہ کے علاوہ جن اولیاء کی مذمت ہے اس سے مراد انسان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان سے مراد پتھر کے بت ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ انبیاء اولیاء کے بت بنا لیتے تھے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ آج وہ انبیاء اور اولیاء کی قبریں بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، مزار بنا کر وہاں میلے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو وہ گویا کہ عیدیں بنا لیتے ہیں، میلہ بنا لیتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں، گویا کہ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں قبریں بھی بناتے تھے اور اس کے علاوہ وہ بت بھی بناتے تھے۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بناؤ، یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی مذمت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن کریم میں تو من دون اللہ اولیاء جن کو کہا گیا ہے اس سے مراد تو پتھر کے بت ہیں۔ قرآن کریم میں تو اولیاء من دون اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ان پتھروں کے بت بنا کر پتھروں کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھے، قرآن میں تو ان کی مذمت ہے۔ ہم تو بزرگوں کے مقام بیان کرتے ہیں، ہم تو انبیاء کا مقام بیان کرتے ہیں، اور ہم انہیں اللہ کے علاوہ معبود نہیں بناتے، منہ سے دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم انہیں اللہ کے علاوہ معبود نہیں بناتے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے قرآن میں بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے علاوہ معبودوں کی مذمت ہے۔ اگر انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنایا جائے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اسے شرک قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن کریم میں جن کو اللہ کے علاوہ معبود قرار دیا گیا ہے اس سے مراد پتھر کے بت ہیں، اس سے مراد ہماری طرح جیتے جاگتے انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی وہ مراد نہیں تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے نہیں، اولیاء من دون اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کے علاوہ اولیاء کا اطلاق ہوا ہے قرآن کریم میں۔
تو جب قرآن کریم اللہ کے علاوہ معبود بنانے سے روکتا ہے تو اس میں صرف پتھر کے بت نہیں آتے، اس میں صرف یہ چاند سورج ستارے نہیں آتے، اس میں وہ نیک بزرگ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ اس میں انبیاء اور اولیاء بھی آ جاتے ہیں جو انسان تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا گیا۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو شرک کی مذمت ہے، اس شرک کی مذمت میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ تو کوئی بت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو انسان تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے پیروکاروں سے، کیا آپ نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے یعنی عیسیٰ کو اور میری ماں کو یعنی مریم کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ گویا کہ پتہ لگا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے، اور یہ پتھر کے بت نہیں تھے، یہ تو جیتے جاگتے انسان تھے۔ ہاں اب عیسائیوں نے ان کے بت بھی بنائے ہوئے ہیں، اب عیسائی ان کے بتوں کے علاوہ صلیب بنائی ہوئی ہے، حضرت مریم کے بت بنا کر، مجسمے بنا کر وہ انہیں پوجتے بھی ہیں۔ تو اس سے مشرکین کی اس دلیل کا رد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن میں جہاں بھی اولیاء من دون اللہ ہے اس سے مراد نبی اور ولی نہیں ہیں، اس سے مراد تو پتھر کے بت ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اور کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود یا اللہ کے علاوہ ولی، اس سے مراد صرف پتھر کے بت نہیں ہے، پتھر کے بتوں کو بھی وہ اللہ کے علاوہ معبود کہتے تھے۔ اصل میں پتھر کے بت نہیں ہوتے تھے، ان پتھروں کے بت کے پیچھے وہ جن لوگوں کے وہ بت بناتے تھے وہ ان لوگوں کی ذات میں غلو ہوتا تھا، اور وہ جیتے جاگتے انسان تھے اپنے دور میں، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے پتھر کے بت بنا لیے، مٹی گارے کے بت بنا لیے، یا ان کی قبریں بنا لی۔ پتھر کے بت بنا لیے جائیں، مٹی گارے کے بت بنا لیے جائیں نیک لوگوں کے، تو یہ بھی اولیاء من دون اللہ بن جاتے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر انہوں نے اپنی عبادت کا نہیں کہا۔ اور اگر بت نہ بنائے جائیں، قبریں بنا لی جائیں، مزار بنا لیے جائیں، وہاں مجاور بن کے بیٹھا جائے، تو وہ قبر بھی اور وہ مزار بھی بت ہے، بت کے حکم میں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قبر بھی بت کے قائم مقام ہو سکتی ہے اگر اس کی عبادت کی جائے۔ تو انبیاء اور اولیاء کے بت بنا لیے جائیں، مجسمے بنا لیے جائیں، یا ان کی قبریں اور مزار بنا لیے جائیں اور وہاں مجاور بن کے بیٹھا جائے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، اور اسی کی مذمت قرآن کریم میں ہوئی ہے۔ اور وہ جو بت بناتے تھے یا مجسمے بناتے تھے، وہ مجسموں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ مجسمے کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا کچھ لوگ باور کراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے شریک بناتے ہیں، وہ باور کراتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو شرک کی مذمت ہے وہ اصل میں صرف بتوں کے حوالے سے، مجسموں کے حوالے سے ہے، وہ اللہ کے نیک بندے جو فوت ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے۔ گویا کہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کے نزدیک کوئی بتوں کی اہمیت تھی، یا وہ مٹی گارے کی اہمیت تھی، یا پتھروں کی اہمیت تھی، جس مٹی گارے جس پتھر کا وہ بت بناتے تھے۔ نہیں، مشرکین کے علاوہ کہ ہاں مٹی گارے کی اور پتھروں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو جب وہ اس مٹی گارے سے وہ نبی اور ولی کے بت بناتے تھے تو اس بت کی اہمیت ہوتی تھی، اس مجسمے کی اہمیت ہوتی تھی۔ اگر ان کے ہاں مٹی گارے کی اور ان کے ہاں پتھر کی اہمیت ہوتی، پتھر برائے پتھر کی اور مٹی برائے مٹی کی، تو وہ جا کر پہاڑوں کو پوجا کرتے، وہ جبل احد کی پوجا کرتے، وہ جبل صفا کی پوجا کرتے، وہ پہاڑوں کی پوجا کرتے، وہ مٹی کی پوجا کرتے۔ لیکن کوئی بھی مشرک مٹی کی پوجا نہیں کرتا، ہر مٹی کی پوجا کرے یا ہر پہاڑ کی پوجا کرے، نہیں۔
وہ تو اس مٹی اور اس پتھر کی پوجا کرتے ہیں جس مٹی اور پتھر کو ان کے بزرگوں کی، ان کے فوت شدہ بزرگوں کی، ان کے فوت شدہ انبیاء کی شکل دے دی جائے۔ تو پتہ لگا کہ بتوں کی اور مجسموں کی بذات ہی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ مٹی اور پتھر ان کا کوئی تقدس مشرکین کے ہاں نہیں تھا، ان کے ہاں بھی اگر کوئی تقدس تھا تو وہ ان شخصیات کا تھا جن شخصیات کے وہ بت بنایا کرتے تھے اور جن شخصیات کی قبریں وغیرہ ہوتی تھی۔ اور دیکھیے شرک کی ابتدا بھی ایسے ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کے اندر قوم نوح کے حوالے سے ہے کہ قوم نوح میں شرک کیسے شروع ہوا۔ تو وہ نیک بندے تھے اللہ کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 لوگ تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا بعد میں ان لوگوں کے فوت ہونے کے بعد، ان کے بعد آنے والوں کے دلوں میں شیطان نے ڈالا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو دیکھو یہ اللہ کی عبادت کتنے خشوع خضوع کے ساتھ کرتے تھے، تمہاری عبادت کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں ہے، تو اگر تم نے اپنی عبادت کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا ہے تو تم عبادت کرتے وقت ان اللہ کے نیک بندوں کا خیال اپنے دل میں لایا کرو۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے ان نیک لوگوں کا خیال اپنے دل میں رکھتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ صرف خیال دل میں رکھنے سے وہ خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، تم لوگ ایسا کرو کہ ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں سامنے رکھ لو، تاکہ عبادت کرتے وقت تمہیں یاد آ جائے کہ دیکھو یہ جو بزرگ تھے یہ اللہ کی کتنی حسن و خوبی کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر ان کے بت بنا لیے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب وہ لوگ فوت ہو گئے ان کی اولادوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تمہارے آباء و اجداد تو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کرو، تو ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو وہ بتوں کی پوجا شروع نہیں ہوئی، وہ مٹی گارے کے اور پتھروں کی پوجا شروع نہیں ہوئی، وہ ان 5 نیک لوگوں کے بت تھے، مجسمے تھے جن کی پوجا شروع ہوئی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ تو یہی کیفیت ہمیشہ مشرکین کی رہی ہے، اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی ذات میں غلو کر کے ان کے بت بنا لینا، ان کے مجسمے بنا لینا، یا ان کی قبریں بنا کر وہاں عیدگاہ بنا لینا، وہاں میلے ٹھیلے لگا لینا۔ ہمارے ہاں یہ ساری خرافات ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں ان کے پیچھے کیا اصل ہے، واللہ عالم۔ لیکن پرانے زمانے میں مشرکین مکہ کے ہاں بھی جو بہت سارے مجسمے تھے، جو بت تھے، ان میں سے بہت سارے مجسمے وہ نیک لوگوں کے تھے۔ جیسے بڑا واضح بات ہے، خانہ کعبہ میں جو بت پڑے تھے ان میں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے۔ لات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر گھول کر پلایا کرتا تھا، لات ان کا معبود تھا، ان کا بت تھا ایک بڑا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف نیک لوگوں کے مجسموں کی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی وہ اللہ کی دیگر مخلوقات کی بھی عبادت کرتے تھے، مثلا وہ سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو صرف نیک لوگوں کے مجسموں کی نہیں، لیکن اولیاء من دون اللہ میں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے مجسمے اور قبریں بھی شامل تھیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے، اپنے مرض الموت میں آپ یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ میری قبر عبادت گاہ نہ بنے اور میری قبر بت نہ بنے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولیاء من دون اللہ سے مراد ہمیشہ بت ہوتے ہیں، اس سے مراد نیک لوگوں کے بت نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں کو اولیاء من دون اللہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ نے یہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اولیاء من دون اللہ کہا ہے، عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اولیاء من دون اللہ ہے۔ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ معبودوں میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا، اور یہ بھی شرک اکبر کی ایک صورت ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اور دیگر کئی مقامات پر، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، انہیں پکار کر دیکھو، انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو تم نے ان کے بت بنا لیے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہ آیت بھی بڑی واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ نیک لوگوں کے مجسمے بھی ہوتے تھے، نبیوں کے اور ولیوں کے مجسمے بھی ہوتے تھے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو جواب دہی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو اسے پتہ لگا کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء ان کا مقام جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے، اور اللہ دنیا میں بھی ان پر انعام بھی کر سکتے ہیں اور ان پر آزمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بہت آزمائش ہوئی اور اللہ کے انعامات بھی ہوئے اللہ کے بندہ ہونے کے حوالے سے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے ساتھ اپنے بندوں جیسا ہی معاملہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں ان کے لیے بڑا مقام بھی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے جواب دہی بھی کریں گے، جس جواب دہی میں انبیاء کرام علیہ السلام تو انشاءاللہ وہ تو یعنی صحیح ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو، ان کی قوموں میں جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے یا جن لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کیا، اللہ انہیں بتانے کے لیے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، اللہ ایک دفعہ ان سے بھی جواب دہی کریں گے۔ تو اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نبیوں اور اللہ کی ولیوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں خدائی اختیارات دے دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ لگا کہ حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کو بھی اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بنایا گیا تو اللہ کے علاوہ معبود کا اطلاق اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہوتا ہے جو فوت ہو گئے یا جن کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بناتے ہیں تو وہ صرف پتھروں کو اور بتوں کو معبود نہیں بناتے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی معبود بناتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے دیگر دلائل کی طرح۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں لائق میرے لیے کہ میں کہوں وہ چیز جس کا مجھے حق نہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، یہ میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کی شان بیان کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ یہاں کس عیب کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ عام طور پہ قرآن کریم میں سبحان اللہ یا سبحانہ و تعالی یہ کب آتا ہے؟ جب اللہ کی توہین ہو، جب اللہ کے ساتھ شرک ہو، تو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو شرک کے بعد عام طور پر سبحانہ و تعالی عما یشرکون اور اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، سبحانہ عما یشرکون یا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، ان سے جواب دہی کریں گے کہ اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا، واضح سی بات حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ تو لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شان بیان کریں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ جو عیسائی آپ کی توہین کرتے رہے کہ مجھے اور میری ماں کو آپ کا شریک بناتے رہے، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنانا یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو اس بات کا پتہ لگے گا تو حضرت عیسیٰ اللہ کی شان بیان کریں گے، کہیں گے اے اللہ آپ کی ناقدری میں تو نہیں کرتا، یہ آپ کی ناقدری تو عیسائیوں نے کی ہے اور میرے کہنے سے نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، سبحانک اے اللہ آپ پاک ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے یہ لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، یہ تو ایک ناحق اور ایک غلط بات ہے، اور یہ ناحق اور غلط بات میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی کو اللہ کے بندے کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا جائے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، اور مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے تو میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ اسے جانتے ہیں۔ اے اللہ میں نے یہ بات نہیں کی، اور حضرت عیسیٰ دلیل کیا پیش کریں گے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے علم کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ کو اس کا پتہ ہو تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کیا میں نے کبھی یہ بات کہی؟ اور حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں صراحت سے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ ہوں کہ اللہ کے دیگر انبیاء و رسول ہوں، کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے ولی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتے، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے نیک بندے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سورہ آل عمران میں صراحت سے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی ایسے بشر کے لائق نہیں جسے اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہو، ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا بشر جسے اللہ نے کتاب حکمت و نبوت دی ہو، اللہ کا کوئی نبی اللہ کا کوئی رسول یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سیدنا ابراہیم ہو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اجمعین، جنہیں اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا، تو کوئی نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور حضرت عیسیٰ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ اسے جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کہی ہے کیا بات نہیں کی، بلکہ آپ کو تو اس بات کا بھی پتہ ہے جو میں نے کہا بھی نہیں اور میرے دل میں ہے، میرے نفس میں ہے، آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات میں نے کہی ہو یا سوچی بھی ہو تو آپ اسے جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے ہیں غیب کو۔ تو آپ تو صرف حاضر کو جاننے والے نہیں ہیں، آپ تو غیب کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو دلیل بنائیں گے، اور حضرت عیسیٰ صراحت سے کہیں گے اے اللہ آپ علم الغیب جانتے ہیں، آپ کے پاس غیب کا علم بھی ہے، میرے پاس تو علم نہیں ہے، آپ کے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے نفس میں کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، تو اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ کو پتہ ہو۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صراحت کے ساتھ اپنے نفس سے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں، اور علم غیب کا اس بات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی اگر لوگ اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو عالم الغیب کہیں تو یہ بھی شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اللہ کے اسماء و صفات میں سے یہ بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہیں، غیب جاننے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے
زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے جو میں نے پڑھی ہے ابھی، کہ لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کو معبود بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا زمین و آسمان میں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن نیک بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں تم علم غیب کے دعوے رکھتے ہو، اللہ کا معبود بھی انہیں، اللہ کے علاوہ معبود بھی تم بناتے ہو انہیں، اور تم ان کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ علم غیب رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے غیب کے تو علم غیب کے تو یہ صورتحال ہے کہ وہ اس وقت قبروں میں ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ ان کا بعث بعد الموت کب ہوگا، وہ مرنے کے بعد زندہ کب ہوں گے، انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ جنہیں یہ نہیں پتا تو وہ باقی علم غیب کیسے جانے؟ دیکھیں علم غیب کیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ علم غیب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بعض باتوں کا پتہ لگ جائے، بعض ایسی باتوں کو پتہ لگ جائے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں لگ سکتی، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، انہیں ایسی باتوں کو پتہ لگ سکتا ہے جس کا عام لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن اس وحی سے وہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں بن جاتے۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ہر بات، پہلی بات ہے جو ہر بات کو جانے، ہر بات کو جانے، جس میں قیامت بھی شامل ہے اور ہر چیز شامل ہے، ہر بات کو ازل سے لے کے ابد تک۔ بعض باتیں نہیں، اللہ کے بتانے سے بعض باتیں نہیں، جسے ہر بات کا پتہ ہو، اور نمبر دو اسے ہر بات کا خود سے پتہ ہو، کسی کے بتانے سے نہ پتہ ہو، یہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اور عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے اور تمام مخلوقات سے علم غیب کی نفی کی ہے، فرشتوں سے بھی، جنوں سے بھی، رسولوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہلوایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ غیب نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ صراحت سے کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے باوجود لوگ بدو بدی اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے اولیاء کو جو ہیں وہ عالم الغیب بناتے ہیں، اور یہ سراسر غلو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ اسے جانتے ہیں، میرے نفس میں کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، آپ کے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ ہی ہیں جو غیب کو جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔